بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس. ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ شادرہ لاہور. فون 0300808162. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسل مبعوث کیے سب کی دعوت یہی تھی کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سب اس کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو. سامعین حضرات، مولانا یحییٰ عارفی حافظہ اللہ تبارک و تعالی نے مختصر مگر جامع بیان میں اہل بدعت کی حفوات، تلبیسات، دھوکوں کی نقاب کشائی بھی کی ہے اور قرآن و حدیث کے موصلادار دلائل سے آپ کی تسلی کا سامان بھی کیا ہے اور ان کی تشفی بھی کروا دی ہے. عقیدہ توحید سیمینار ٹائٹل دیکھ کر، اشتہار پڑھ کر لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ شاید ان کو ہدایت آ گئی ہے، یہ رب کی توحید بیان کریں گے. لیکن ہوا وہی جس کا ہمیں یقین تھا کہ جس طرح ان کی پرانی عادت ہے قرآن کے نام پر دھوکہ، حدیث کے نام پر دھوکہ، عشق مصطفیٰ کے نام پر دھوکہ، محبت اولیاء کے نام پر دھوکہ، فقہ کے نام سے دھوکہ، بزرگان دین کے نام سے دھوکہ، کالا حضرت کی شخصیت کے نام سے دھوکہ، اسی طرح توحید کے عنوان سے دھوکہ. اور میرے بھائیوں، وہ زبان سن کر یوں لگ رہا تھا جیسے اسلام کے لبادہ میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی پادری، کوئی ہندو پنڈت بیان کر رہا ہے. میں دلائل سے ثابت کروں گا
ان کی تقریر کے چند اقتصابات میں نے نوٹ کیے ہیں اپنی ڈائری میں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں داتا علی حجویری سے بڑھ کر توحید کا سبق کس نے پڑھایا؟ داتا علی حجویری سے بڑھ کر توحید کا سبق کس نے پڑھایا؟ میں کہتا ہوں علی حجویری سے بڑھ کر کس نے کفر شرک پھیلایا؟ اور یہ بات دلیل کے ساتھ کہتا ہوں. کشف المحجوب جس کا درس دیا جاتا ہے غیر اللہ کے آستانے پر، اس کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ مستی کی حالت میں دل کو تھام کر سنو، مستی کی حالت میں زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی پر جب آپ کی نظر پڑی تو اللہ نے اس بیوی کو زید پر حرام کر کے آپ کی بیوی بنا دیا. اور غیرت مندو، جھوٹے عاشق رسولو، جھوٹے عاشق کیا کہتے ہیں؟ جی علی حجویری نے توحید پھیلائی، گستاخیاں پھیلائی ہیں، قبر پرستی پھیلائی ہے، اکابر پرستی پھیلائی ہے. محمد بن قاسم آیا، توحید لے کر آیا، خالص دین لے کر آیا. آؤ مجھے بتاؤ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کے کہاں دربار بنے ہیں؟ جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے ان کے دربار بنے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی پوجا کروائی ہے، مرنے کے بعد بھی. جب زندہ تھے تو 1,00,000 کے، جب مر گئے تو 1,25,00,000 کے. تو پہلی بات، علی حجویری توحید کو پھیلانے والے. اگر توحید پھیلائی ہوتی، محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے عرب کے علاقے میں توحید پھیلائی ہے، وہاں پہ مشرک نظر آئے گا؟ قبریں، خانقاہیں، جھنڈے، سجدے، یہ چیزیں نظر آئیں گی؟ نہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی، انی واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ امت مصطفیٰ میں شرک نہیں ہو سکتا. امت مصطفیٰ میں شرک نہیں ہو سکتا. تو آج کی مجلس میں مختصر وہ دلائل عرض کروں گا کہ امت مصطفیٰ میں بھی شرک ہو سکتا ہے. پہلی دلیل، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کی پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے روزہ دکھلاوے کا رکھا اس نے شرک کیا. اب یہ نماز پڑھنے والے جو ہیں یہ یہودی ہیں یا امت مسلمہ ہے؟ امت مسلمہ. دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت پر تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک میری امت کے گروہ مشرک نہ ہو جائیں. جب تک ایک بھی توحید والا باقی ہے اس زمین پر قیامت نہیں ہوگی، اور جب توحید والے ختم ہو جائیں گے دنیا